الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْأَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ترجمہ یہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو جو آج روئے زمین پر سب سے زیادہ ہیں تو وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیں کیونکہ وہ سب بھٹکے ہوئے ہیں، وہ پیروی نہیں کرتے مگر محض گمان کی، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ شک اور گمان اور خیال آرائیاں کرتے رہتے۔ ترجمان القرآن سے ابوالکلام آزاد کے چند جملے آپ کو سنا دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے اس کا انگلش ٹرانسلیشن سن لیجیے ان آیتوں کا۔ Now if thou pay heed unto the majority of those who live on earth, they will but lead thee astray from the path of God. They follow but other people's conjectures, and they themselves do nothing but guess. Verily, thy sustainer knows best as to who strays from his path, and best knows he as to who are the right guided۔ ترجمہ القرآن سے چند جملے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ حق اور باطل کے معاملے میں انسانوں کی قلت اور کثرت معیار نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقت اور سچائی کے بنیادی اصولوں پر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات گمراہی اور خود فراموشی کے ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ نوع انسانی کی اکثریت حق و یقین کی روشنی سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی دور نزول قرآن کے وقت بھی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پس فرمایا کہ گمراہوں کی کثرت نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کون سی راہ یقین اور بصیرت کی راہ ہے اور کون سی جہل اور گمان کی راہ ہے۔ ابوالکلام آزاد کی یہ ترجمہ قرآن سے جملے میں نے آپ کو سنائے۔ گزشتہ لیکچر میں آپ کو فقیر نے بتایا، تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارے امام حضرت سید محمد
مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام کا نسب حضرت فاطمہ زہرا تک بالکل صحیح ہے، اس پہ جو اعتراضات کیے گئے وہ باطل ہیں، اور یہ جو کہا گیا کہ سید نعمت اللہ کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں ہے ہی نہیں، اس کی تردید میں نے انساب کی کئی کتابوں سے اور کئی اہم شجروں سے اور خود حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے سے آپ کو پیش کیا، اور یہ بتایا کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوات والسلام صحیح النسب سادات بنی فاطمہ سے، فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہیں، اور دونوں طرف سے ہیں، امام حسن اور امام حسین، آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں کی طرف سے آپ سادات حسینی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری آل سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو یہ جو حضور کی پیشین گوئی ہے وہ ہمارے امام کے نسب کی بنیاد پر آپ کے حق میں صادق آتی ہے، آپ کی ذات اقدس سے یہ علامت بھی ظاہر ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں چونکہ فاطمی ہوں، بنو فاطمہ سے میرا تعلق ہے اس لیے مجھے مہدی موعود مانو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ بندہ تابع قرآن ہے، تابع رسول ہے، اس بنا پر مہدی موعود مانو، آپ نے غور فرمایا۔ مگر آپ کی ذات سے کئی علامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں علامات مہدی موعود قرار پاتی ہیں، وہ سب کی سب آپ کی ذات میں موجود تھی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی لیے کہ ان علامتوں کو اگر غلط ثابت کر دیا جائے تو وہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے دعوی مہدیت کی تردید کر دی جا سکتی ہے۔ مگر آپ نے دیکھا خراسان کی حدیث خود اعتراض کرنے والوں نے پیش کی، اس کو ضعیف بتایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ضعیف اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو اس کا کیا احترام ہے، اس کا کیا مقام ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جیسا فقیہ امام المجتہدین فرماتے ہیں کہ اگر میرے کسی فتوے کے مقابلے میں تم کو ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی مل جائے تو میرا فتویٰ چھوڑ دو اور حضور کی حدیث پہ عمل کرو۔ یہ احترام ہے حضور کی حدیث کا، آپ غور فرما رہے۔ اور امام اعظم کے جیسا امام المجتہدین فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی حدیث مل جاتی ہے میرا فتویٰ چھوڑ دو، حضور کی حدیث پہ عمل کرو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ بھائی آپ کی مرضی، ہم نے کب مجبور کیا ہے آپ کو کہ آپ حدیث کو مانیں؟ مگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ خراسان میں مہدی کے آنے کی جو علامت، جو پیشین گوئی اللہ کے آخری نبی اور سارے نبیوں کے سردار نے کی تھی، وہ ہمارے امام کی ذات سے پوری ہوئی۔ آپ نہیں مانتے، یہ آپ کی مرضی، ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ آپ نے خواہ یہ بات کہی کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، وہ خراسان پہنچ ہی نہیں سکے، 9 مہینے تک جھاڑ کے نیچے کھڑے رہے، ٹی بی ہو گیا اور ختم ہو گئے۔ اتنی ساری افتراءات، جھوٹی باتیں کہنے اور گناہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم نے کب کسی کو مجبور کیا ہے کہ ہمارے مذہب کو، ہمارے امام کو مانو؟ بتاؤ پوری تاریخ میں۔